حسن حسن ما قبل بسم الله الرحمن وإن الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله على نصرهم لقدير. یہاں سے پڑھیں گے. لا لا شيخنا من هنا إن شاء الله أن نبدأ من هذا الفقر إن شاء الله. والمراد بديارهم یہاں دیار کا لفظ جو استعمال کیا گیا الذین اخرجوا من دیارهم یا دیارهم سے مخصوص مکۃ المکرمہ ہے، مکۃ المعظمہ ہے جس کو دیار بھی کہا جاتا ہے. لوگ اس کو اس میں جیوار کہتے ہیں، جیوار یا دیار کہتے ہیں، اور مدینہ کو لوگ دیار رسول کہتے ہیں. انما قال اخرجوا بالبناء للمفعول، اخرجوا یہاں مفعول ذکر مبنی ہے، مجہول ذکر کیا گیا ہے. جب بھی بالبناء للمفعول کہا جاتا ہے تو مفعول مجہول کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ مفعول اخرجا نہیں اخرجا ہے. اخرجو وہ لوگ نکالے گئے، کون نکالے گئے ذکر نہیں ہے. للدلالة على أن المؤمنين اکرہوا علی الخروج من مکہ، یہ کہ مومنین اپنی مرضی سے نہیں نکلے، انہیں مجبور کیا گیا، ناپسندیدگی اپنی ناپسندیدگی کے باوجود ان کو نکلنا پڑا کہ مکرمہ سے. اگر ان پر اس طریقے کی زور زبردستی نہیں ہوتی، ولولا ذالک نہیں ولولا الاخراج، اگر اخراج نہیں ہوتا یا ان پر اس طریقے کا معاملہ پیش نہیں آتا جو ان لوگوں نے کیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، مشقتوں میں ان کو ڈالا ہے، تو لم یخرجو تو بذات خود اپنے آپ نہیں نکلتے. لم یخرجو تو ایسا نہ کرتے، لولا ذالک لم یخرجو ایسا نہیں ہوتا. تو ان کے اس کی وجہ سے اخرجو مفعول کا صیغہ لایا گیا. اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کی پسندیدگی کا عمل نہیں ہے، اکراہ کا عمل ہے، ناپسندیدگی کا عمل ہے. وقولہ بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بغیر حق، لیکن بغیر حق کوئی اس میں صداقت نہیں تھی. بغیر حق بغیر یعنی کسی حق کے بغیر، کسی ان کے استحقاق کے ان کو وہاں سے نکالا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ ان یقولو ان کا یہ کہنا تھا، یہ کہتے تھے، یہ ان کا ورد زبان تھا، ان کا ایمان تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا، ربنا اللہ. یہ اسی بات کو وہ لوگ ناحق سمجھتے تھے، اور وہ اسی بات پر اپنی زندگی کی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے. ربنا اللہ، ربنا اللہ یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے، اتنی بڑی سچائی ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا جرم اس کے سامنے کم ہے، اور یہ اس پر ثابت قدم رہے بہت بڑی بات ہے. انہم اخرجوہم من دیارہم بلا سبب، بغیر حق کا مطلب یہاں پر بتایا ان کو ان کے گھر سے بغیر سبب کے نکال دیا، بغیر سبب کے. الاخراجی
الا لقولہم، ان کا کہنے کا جو مقصد تھا، جو ان کی بات تھی، وہ یہی تھی، ربنا اللہ، ربنا اللہ، یہ ان کی بات تھی۔ فإلا بمعنی لیکن، یہاں بغیر حق کے بعد اللہ جو آیا ہے، یہ اللہ لیکن کے معنی میں ہے، حق کے ساتھ، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ بغیر حق کے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کو نکالا بغیر حق، لیکن کیوں نکالا؟ لیکن اس لیے کہ وہ کہہ رہے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پر فإلا، جو اللہ کا استعمال ہے، بمعنی لیکن، لیکن نہ کے معنی میں وہ استعمال ہوا ہے، ہاں، الا استثناء کے لیے نہیں۔ وهذا الاسلوب البلاغی هو المعروف بتاکید المدح بما یشبہ الذم۔ بلاغت کا ایک اسلوب ہے، بلاغت کے اسلوب میں تعریف کی جاتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ہلکا سا مذمت کا پہلو بھی ہے تعریف، لیکن لگتا ایسا ہے کہ تعریف کے اندر مکمل تعریف ہوتی ہے، کہیں کوئی نقص تعریف میں نہیں دکھائی دیتا ہے، لیکن تعریف کی ایک قسم ایسی ہے کہ جس میں بلاغت میں اس کو کہتے ہیں المدح بما یشبہ الذم، تعریف تو کر رہے ہیں لیکن اس میں مذمت ہے، مذمت۔ جیسے کسی نے بڑا خوبصورت ڈریس پہنا، کسی نے بڑا خوبصورت ڈریس پہنا، آپ نے کہہ دیا بھائی ڈریس تو خوبصورت ہے لیکن چہرہ ویسا نہیں ہے، تو یہ تعریف ہوئی کہ ذم ہوئی؟ ذم، ہاں؟ یہ مدح شبہ الذم ہے، مدح شبہ الذم ہے، جی شبہ ذم، جی۔ ہاں، مدح شبہ الذم ہے۔ تو علی حد قولہ، قرآن نے بھی اس اسلوب کو اپنایا ہے، قرآن نے بھی اس اسلوب کو اپنایا ہے، جس میں کہیں گے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا۔ نقم کا لفظ یہ یعنی عموماً منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے، نقم کسی کے اندر ٹوہ لگا رہا، کچوے کے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، سورہ برج آیات میں۔ تو یہاں پر اس کے ساتھ یؤمنو لایا گیا ہے، یؤمنو لایا گیا ہے۔ تو بعض چیزوں میں ذم مدح کی شکل میں ہوتی ہے، بعض جگہوں میں مدح ذم کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہاں پر قرآن میں بھی یہ اسلوب اور جگہ بھی آیا ہے، یہ بتایا ہے وما نقموا منہم الا، ان کے پاس ان کے یعنی وہ اللہ کی تعریف تو بیان کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کے اوپر نکتہ چینی بھی ہو رہی ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ ہاں، وعلی حد قول شاعر، ایک شاعر نے اپنی زبان جاہلیت کی شاعری میں بھی اس اسلوب کو اپنایا ہے، یعنی قرآن اگر یہ اسلوب اپنایا ہے تو ان کو عربوں کا مزاج معلوم ہے کہ وہ کیسی زبان استعمال کرتے ہیں، اس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، تو قرآن اس اسلوب کو اس میں کہا ہے وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سِيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِّن قِرَاعِ الكَتَائِبِ لَا عَيْبَ فِيهِمْ، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس قوم کے اندر، اس قبیلے کے اندر، اس لشکر کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، غیر ان سیوفہم، سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں بہن فلول من قراء الکتائب، جنگ میں ٹکرانے کی وجہ سے وہ کند ہو جاتی ہیں۔ جنگ میں کتائب کہتے ہیں، کتیبہ کہتے ہیں فوج کی ٹکڑی کو، کتائب اس کی جمع ہے، قراء کہتے ہیں ٹکرانا، آواز آنا دوسرے میں، ایک تلوار دوسری تلوار سے تارتے تو کند ہوتی ہے۔
فلول کہتے ہیں وہ کن پڑ جانا. تو یہاں اس لشکر میں اس قوم میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں کن پڑ جاتی ہیں جب وہ جنگوں میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. تو یہاں ایک طرف تو تعریف ہے کہ تمہارے ظاہری اندر کوئی مدح عیب ہے نہیں. شیخ اس میں، جی مدح ظاہری ہے اور ذم یعنی اندر الفاظ سے جھلک رہا ہے شیخ، ضمن دم ہے. ہاں. تو ان ضمن کو یہ ذم. بتانا ہے کہ تم تو بڑی بہادر قوم ہو، ہاں لیکن بہادر اور تمہاری تلواریں بعد میں کن پڑ رہی ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس کو ضم بھی کر رہے ہیں. مدح یشبہ بالذم. تو یہ جی. ایک بلاغت کا اسلوب ہے. تو قرآن نے اس اسلوب میں یہاں پر ان کو ذکر کیا ہے. جو ایک سوال ہے شیخ یہاں پر بھی، یعنی بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو یہ مدح اس میں چھپا ہوا ہے، اسے ضمن میں آتا ہے لیکن بظاہر ذم لگ رہا ہے، ایسا اس کا معنی یہاں پہ الٹا ہے شیخ یہاں پر اس میں. یقولوا ربنا اللہ، یہ ان کا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مدح ہے. مدح ہے. یقولوا ربنا کا ہے اور یہ ان کا الزام کیا ہے؟ بغیر حق. یہ ذم ہے. ہاں، بغیر حق جو ان کے پر الزام لگایا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے، ہاں یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے نا، یہ کہ بغیر حق. یہ ان کا اپنا اسلوب تھا جو ان کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے. قرآن کہہ رہا تھا لیکن ان یقولوا ربنا، ان کا جرم تو ایسا نہیں، وہ تو اللہ اللہ اور ہمارا رب اللہ یہ کہہ رہے تھے. جی تو یعنی کیا جی جی شیخ، مطلب یہاں پر یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے بغیر حق مومنوں کو ان کے یعنی بیت سے، ان کے گھروں سے نکال دیا گیا صرف اسی لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ ہاں ان ہمارا کے رب ہے کہتے ہیں. رب اللہ استقامت یہ ان کے مزاح کی علامت ہے. پھر اس کے ساتھ بغیر حق ذکر کرنا یہ ذم کی علامت ہے. اچھا یہ مدح ہے اور یہ ذم ہے بول رہے ہیں آپ. اچھا اچھا. تو رب اللہ کہنا یہ ان کی استقامت اور ان کی مدح کی علامت ہے. اور وہاں پر اس کے ساتھ بغیر حق کہنا نہیں. صرف قرآن ایسا ہی کہتا ہے کہ وہ متشدد تھے، قائم تھے اور اپنے اس پر رب اللہ ہی کہتے تھے، تو یہ برا مدح کہلاتا. اس کے ساتھ بغیر حق کہہ کر اس کو ذم کی شکل میں لایا گیا. یہ بھی ایک اسلوب ہے، بلاغی اسلوب ہے، اور عربوں میں ایسا پایا جاتا تھا. جسے ہم بولتے ہیں بھائی میری بیٹی بڑی اچھی ہے، بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت موتی و فرماورد ہے، میری اٹھتی دیر سے ہے. ہاں تو کیا کریں گے اس کو؟ تو اس سے بیٹی کی نقص کو ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. تو اس کی اچھا. ضمن چیز کو اس طریقے سے لاتے ہیں کہ وہ اس کے اندر ایک قسم کا کلام کے اندر تنوع پیدا ہوتا ہے، سننے والے کے اندر رغبت زیادہ بڑھ جاتی ہے ایسی صورت میں، سبحان اللہ. کیونکہ ایک نئی چیز نکل کر سامنے آتی ہے اور اس سے کچھ نئے دوسرے پہلو نکل کر سامنے آتے ہیں. اچھا تو یہ بلا بھی بارک اللہ شیخ، تو جو ایک آیت ہے نا شیخ، ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ لو تم تو بڑے عزت دار و کریم تھے نا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. ہاں یہ اسلوب مشاکلہ ہے. مشاکلہ ہے. اس کو مشاکلہ کہتے ہیں. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں مزہ کرتے رہے، اب بھی مزہ کرو. وہ مزہ الگ تھا، یہ مزہ الگ تھا. تو یہ ذم یہ مدح میں نہیں آئے گا جو ہم نے ابھی. وہ مشاکلہ میں ہے. اس کے ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں سے کہا کہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، جی اس کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو،
تو لوگوں نے کیا کہا، انہا بدعہ، انہا بدعہ، لوگوں نے جی یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا شیخ، جی انہا، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کیا ہی اچھی بدعت ہے کر کے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے تھا کہا جب لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. میری بات سنیے بیٹا، جی پہلے لوگوں نے ان سے کہا انہا بدعہ، اچھا اچھا. یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ، وہ تو عمر نے کیوں کہا، جب لوگوں نے پوچھا تو کہا نا. عمر جب کہہ دیں تو ہوگی تھی بات ختم. تو لوگوں نے اعتراض کیا ان پر، عمر جیسی شخصیت پر اعتراض کیا، کہا کہ انہا بدعہ، صحابہ میں سے لوگوں نے کہا. تو انہوں نے کہا انہا بدعہ، انہا بدعۃ حسنہ، ہم، اس کا مشاکلہ ہے وہ، اس سوال کا جواب ہے. اگر میں بولوں گا بیٹا آپ جو ہے 2 تھیلے چاول لائیے، ہاں، تو بچہ بولے گا نہیں 1 تھیلا کافی ہے. تو بچہ بولے گا نہیں خراب ہو جائے گا. میں بولا خراب ہونے دو، کیا کریں گے، خراب ہونے تو لا کے تو رکھو. تو اس کو جواب کا جواب جو ہوتا ہے تو اس کو مشاکلہ کہتے ہیں، اسی انداز میں. اچھا. ہاں، 1 جوڑا سلا لو، نہیں میں 2 جوڑے سلا لو، نہیں میں 1 جوڑا سلا لوں. 2 جوڑے سلا لو، کیا خراب ہو جائے گا، کیا بگڑ جائے گا آپ کا. تو اس کا جیسے جواب ہوتا ہے نا، ایک پہلا لہجہ مثبت کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کی تنکیر ہوتی ہے، اس باتی انداز میں اس کی تنکیر ہوتی ہے. دوسرے میں اس تنکیر کا اس بات ہوتا ہے، اس تنکیر کا اس بات اس ہوتا ہے. بات تو اس کو بلاغت میں مشاکلہ ہے. بہت کچھ پڑھنا ہے بیٹا، ابھی تھوڑی سی چیزیں سیکھنا ہے، سمجھ آ جائے گا وہاں. تو یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. بارک اللہ. ولا عیب فیہ غیر ان صیوفہم بہن فلول من قراع الکتائب، کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، ان لوگوں میں کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں کند ہو جاتی ہیں لڑائی کے موقع پر یا کتائب کے ٹکرانے سے. تو اس کو اس طرح سے کہا جاتا ہے. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں یہاں پر. یہ عقیدے کے معاملے میں ربنا اللہ کہنے کے بعد قرآن نے اس کا ذکر کیا، کہا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس طرح کی جو آیتیں آتی ہیں. امام محمد بن عبد الوہاب جی درس دے رہے تھے اور وہ توحید کا درس دیتے تھے. زیادہ زور ان کا توحید پر تھا. تو ایک دن طلبہ آ کے کہنے لگے کہ شیخ ایسا کیجیے، آپ توحید ہم بہت پڑھ لیے، آپ ہمارے کو سیرت کا درس دیجیے یا فقہ کا درس دیجیے. تو شیخ نے جواب نہیں دیا، خاموش طلبہ کی بات سن لیے چلے گئے. دوسرے دن آ کے طلبہ کے سامنے کہا ایک عجیب واقعہ پیش آیا، آپ لوگوں نے سنا؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں سنا شیخ. کہا کہ یہاں سے اتنے فاصلے پر فلاں قریے میں ایک آدمی نے ایک گھر خریدا، اس کو معلوم ہوا گھروں میں جنات ہیں اور کچھ قسم کی بدروحیں ہیں. تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ وہاں جانے سے پہلے وہ بکروں کے ان جنوں کے نام کی قربانی کرے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے. استغفر اللہ. تو اس نے ویسا کیا. شیخ نے واقعہ سنایا، بات ختم ہوگی، چلے گئے. دوسرے دن پھر درس دیا. درس دینے کے بعد پوچھا بھائی کل جو واقعہ میں نے تم کو سنایا تھا وہ خبر غلط تھی. ہوا یہ تھا کہ اس گھر میں ایک شرابی، ایک بد اخلاق انسان تھا. اس نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا. تو اب طلبہ کے اندر بڑا جذبہ جوش آ گیا.
شیخ اس کو تو قتل کرنا چاہیے، اس کو تو سولی پہ چڑھانا چاہیے، اس پر قصاص نافذ کرنا چاہیے، ایسا معاشرے میں اتنا نہیں رہ سکتا۔ ایسی بہت ساری کلاس کے بچے سب بھڑک اٹھے اور شیخ کے اوپر بہت ساری باتیں سنانے لگے۔ شیخ ٹھنڈے ہو گئے۔ ٹھنڈے ہونے کے بعد کہا، عجیب لوگ ہیں، آپ لوگوں کی یہ عجیب غیرت ختم ہو گئی ہے۔ کل میں نے ایک بات کی، شرک کی، اور شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ میں نے ایک شرک کا واقعہ ذکر کیا اور آپ لوگوں کو اس پر کوئی ری ایکشن نہیں ہوا۔ آج جتنی باتیں کر رہے ہیں، کل یہ باتیں آپ لوگوں کی زبانیں بند تھیں، تو توحید پہلے ہے یا گناہ، دوسرے گناہ کی اہمیت پہلے ہے؟ تو پہلے شرک سے بچاؤ، پہلے توحید کی طرف راغب کرو گے تو یہ بات ہوگی نا۔ قرآن نے زنا کو، شراب کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیا ہے، چوری کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیا گیا۔ یہاں اسلام سے آپ کا ایک بھائی خارج ہو رہا ہے، آپ کی بستی کا ہو رہا ہے، اور آپ اس پر منہ بند کیے ہوئے، منہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا لوگوں کو کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ تو دینی مدارس میں یہ عنصر بہت کم رہ گیا ہے۔ غیر سلفی مدارس میں عقیدہ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ عقیدے کے نام پر یہ کمزور کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور ان کے بریلوی عقائد یا معتزلہ، جہمیہ وغیرہ کے عقائد کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے ایک کتاب عقیدہ طحاویہ پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے شارحین ان کے اپنے ہیں، ان کو اپنے نظریے سے اس کو لکھتے ہیں۔ تو توحید بنیاد ہے، توحید کی طرف توجہ خاص طور پر دینی چاہیے۔ بے شک، جزاکم اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ۔ وقوله تعالی ولولا دفع الله الناس بعضهم على بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآية، أي ولولا دفع الله أهل الشرك بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کا دافع نہ ہوتا اہل شرک سے، شرک کرنے والوں سے، اگر اللہ تعالیٰ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، بعض کو بعض لوگوں کے لیے دفاع کا ذریعہ بناتا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو لہدمت صوامع، تو گرجا گھر ڈھیر ہو جاتے ہیں، وبیع وصلوات، اور یہ ان کی کلیسائیں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی عبادت گاہیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے لولا دفع اللہ اہل الشرک، اگر اہل شرک کا اللہ تعالیٰ دفاع نہ فرماتا بالمومنین، مومنین کے لیے، لعطلت مواضعہ العبادہ، عبادت کی ساری جگہیں معطل ہو جاتی، اس کو ختم کر دیا جاتا، یعنی مواضع عبادت المومنین، جہاں مومنین عبادت کرتے ہیں، مسجدیں ہیں۔ من اہل مومنین سے مراد من اہل الادیان المشار الیہا فی زمن قیام شرائعہم، کہ ہر اس زمانے کے مومنین جب تمام ادیانوں میں سے جن کی طرف ان کی شریعتوں میں اس سے قبل اشارہ کیا گیا ہے، یعنی جو بھی آسمانی شریعتیں نازل ہوئی ہیں اس میں ان کی عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سارے مومنین۔ انما شرع لکل نبی جہاد، جیسا کہ ہر نبی کے لیے جہاد اعدائہ، ان کے دشمنوں سے جہاد کو مشروع قرار دیا گیا ہے،
حتی لا تہدم اماکن عبادتی ہی، یہ شریعت میں جہاد ہر قوم میں کیوں جائز قرار دیا گیا ہے، مشروع قرار دیا گیا ہے؟ تاکہ ان کی عبادتیں نہ گرائی جائیں، اس کی حفاظت ہو اور وہ باقی رہے۔ حتی تکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور کلمہ اللہ کے لیے بلند ہو، اللہ کا کلمہ وہی بلند ہو، اس لیے کہا گیا ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ سے بات معلوم ہوئی کہ جہاد دفاع شخصی ضرورت کے لیے ہی نہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی نہیں، اللہ کی عبادت گاہوں کی حفاظت کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے کیا جانا چاہیے، تاکہ زمین پر وہ قائم رہے۔ اب تفصیلات وہی موضع صومعہ، صومعہ وہ جگہ ہے جہاں پر راہب صحراؤں میں جو اپنے عبادت گھر بناتے ہیں اس کو صحرا کہتے ہیں۔ ایک بات غور کیا بچوں آپ لوگوں نے، انقطع صوتكم شيخنا. اپنی عبادت معلوم ہے حیدرآباد کے اندر جتنے بھی گرجا گھرے ہیں وہ کبھی شہر کے کسی کونے میں تھے، کوئی لوگ ان کو پہچانتے نہیں تھے۔ اب انہوں نے وہاں پر ہاسپٹل کھولے، اسکولز بنائے، اپنی رفاہی خدمات انجام دی، تو وہ سینٹر بن گئے۔ تو صومعہ وہ راہب جو صحراؤں میں جنگلوں میں اپنی عبادت گاہیں قائم کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو طالب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر پر گئے تو ایک راہب آپ کو کہاں ملا تھا؟ راستے میں صحرا میں ملا تھا۔ وہاں لوگ قافلہ روکتے تھے اور وہاں کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس زمانے سے جاری ہے، تو قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان کی عبادت گھروں کا ایک سلسلہ ہے، صحرائی۔ ویسے ہندوستان میں بھی بادشاہوں کا ایک رواج تھا، بادشاہ کسی جگہ پر شکار کے لیے جاتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک مسجد بنا دیتے تھے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں اسلامی مملکتوں کی جو نشانیاں ہیں، وہاں پر قطب شاہی مسجد، عادل شاہی مسجد جنگل میں ہے، کیوں معلوم ہوا کہ وہاں 2 مہینے 4 مہینے کار کر رہے ہیں۔ دعوت کہا گیا کہ یہاں ایک مسجد بنا دو، آئندہ آئے تو یہاں نماز پڑھیں گے۔ وہ تفریحوں کے لیے تھا، ان کا مقصد الگ تھا۔ البیع جمع بیعۃ وهي موضوع عبادت القسیسین ومن معهم من اتباع عیسیٰ۔ دیکھیے ان میں 2 درجے کے علماء پائے جاتے ہیں، ایک رہبان ہے، ایک قسیس ہے۔ اور رہبان بڑے درجے کے ہوتے ہیں اور قسیس بڑے درجے کے ہوتے ہیں اور رہبان عام ہوتے ہیں۔ تو قسیسین یہ ان کے وہ علماء، وہ کیٹیگری ہے جو ان کی شہروں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جس جگہوں پر عبادت گاہیں بناتے ہیں اس کی جو تولیت کرتے ہیں، اس کی جو نگرانی کرتے ہیں، ان کو قسیس کہا جاتا ہے عربی میں، ان کو راہب کہا جاتا ہے۔ اور راہب کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا سے کٹے ہوئے ہوں اور کسی کے اندر یہ نہیں ہے۔ یہ قسیسین معاشرے کے اندر رہتے ہیں اور یہ ان کی عبادت گاہیں جو بنائی جاتی ہیں اس کو بیعہ کہتے ہیں۔
جیسے تفریق کے لیے اگر یہ سمجھنا ہے تو ایسا سمجھیے، مسجدوں میں مسلمانوں کی مسجدوں کی 5 قسمیں، شيخ، انقطع صوتكم شيخ. هل يمكن أن ایک مسجد ہے دیہاتی ہوتے ہیں، اس کے اوپر ایک مینار ہوتا ہے، ایک مینار میں ایک محراب ہوتا ہے. کیا پوچھے بیٹے آپ؟ آپ کی آواز بریک ہو رہی تھی شیخ، ابھی الحمدللہ آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام الصلوات ومن معه من اتباع عیسیٰ بالبلدان، جو عیسیٰ علیہ السلام کے والے لوگوں کے شہروں میں پائے جاتے ہیں، اس کو ایسا کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد مواضع عبادہ الصلوات، ان جگہوں کو کہا جاتا ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی نماز ادا کی جاتی ہے، اس کا نام الصلوات کہتے ہیں. یہ میں نے فلسطین میں دیکھے ہیں، اسرائیل میں، فلسطین میں ان کی عبادت گاہیں دیکھی ہیں، اور وہ لوگ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں. والمساجد اماکن عبادت المسلمین اتباع محمد علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اتم السلام، جو مسجدیں مسلمانوں کے لیے ہیں. والترتیب فی ذکر هذه المواضع للترقی من الادنى للأعلى، یہ جو ترتیب اس میں ذکر کی گئی ہے مرحلہ وار، ان کے اندر جو پریورتن ہوا ہے، کم سے اعلیٰ درجے پر جو پہنچے ہیں قرآن اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے، تو اس کا قرآن نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے. پہلے درجے پر کون پھیلے تھے، دوسرے پر کون، تیسرے پر کون، تو اس کی ترقی کے لحاظ سے اس ترتیب کو قرآن نے ذکر کیا ہے. یعنی چرچا عیسائیت کا تھا، پھر یہودیت کا تھا، پھر اسلام کا ہوا ایسے. وقولہ بعضهم ہی بدل من الناس، بعض الناس جو ذکر کیا گیا ہے یہ اس کا بدل ہے اعراب کے لحاظ سے. بدل اور مبدل منہ کا اعراب ایک جیسا رہتا ہے. بدل بعض من کل، کل الناس کل ہے تو یہ اس سے بعد کا اس سے مراد لیا جا رہا ہے. ہاں بدل ہے. یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، یہ صفت للمساجد او لجمیع المذکورات، یہ اللہ کا نام یہاں ذکر کیا جاتا ہے کثرت سے. اسم اللہ کثیرا، کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے. یذکر فی اسم اللہ، یہ مسجدیں ہیں اور دیگر مذاہب کی جو عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی طرف ہے. وہ انتصاب کثیرہ، کثیرہ پر نصب کیوں ہے، اس کی نسبت کثیرہ کیوں کہی گئی، نسبت کیوں کی گئی. الا انہ صفت لمصدر محذوف اے ذکرا کثیرا، اذکر اللہ کے بعد کثیرن کی نسبت، کثیرن کی بات سے پہلے ایک مصدر موصوف محذوف ہے اور وہ ہے ذکرن، اور وہ ہے ذکرن. بڑھائیے بیٹا. بڑھائیے بیٹا.
ہاں ایک منٹ وَيَسْتَدِلُّ بِقَوْلِهِ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ إلى آخر الآية على أن بطلان قول من قال إن الجهاد لم يشرع إلا للدفاع عن النفس فقط لأنه علل هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذكر الله is اس قول سے یہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض میں آخری آیت تک جو بات کہی گئی ہے اس میں اس بات کا بطلان ہے. بطلان کا مطلب یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو یہ کہتے ہیں قول من قال جن کا یہ کہنا ہے کہ جہاد دفاع عن النفس کے لیے ہی مشروع قرار دیا گیا ہے. جہاد اپنا دفاع، کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہے، کوئی آپ کو نقصان کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہی سے آپ دفاع کرو، صرف اسی پر اکتفا کرنا غلط ہے. لأنه علل هنا الدفع بأنه لإفساح المجال لذکر اللہ. یہاں پر علت بتائی گئی ہے دفاع کی کہ صرف دفاع عن النفس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس میں اللہ کے ذکر کی مجال کی کشادگی باقی رہے. اللہ کے ذکر کے سلسلے میں جو آپ کو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے تو اللہ کے ذکر کی رکاوٹ میں کوئی پیچھا چیز دین کے لیے رکاوٹ بن رہی ہے اور آپ کے پاس قوت ہے تو ایسی صورت میں بھی دفاع جائز ہے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے. وقوله وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَوَاللَّهِ لَيُؤَيِّدَنَّ اللَّهُ مَنْ يُؤَيِّدُ دِينَهُ. اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو اس کی مدد فرماتے ہیں اور اس کے ساتھیوں کی اولیاء کی مدد فرماتے ہیں. ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ طاقتور اور زبردست ہے. یہ جملے اعتراضیہ تزیلیہ لتقریر مضمون الوعد بالنصرہ. یہ جملے اعتراضیہ ہے، اس مضمون کی تائید کے لیے لایا گیا ہے. اعتراضیہ کیا ہے آپ کو میں بتایا گیا ہے. ذیلیہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتایا گیا جو آخر میں لایا جاتا ہے. تو یہاں پر اس نصرت کی اور طاقت کی تبارک تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کیا ہے. نصرہ قوی سے اور وہ قادر ہے تو اس لیے کہ وہ عزیز غالب ہے. من کان متصفا بهذا نصر وهو المنصور. جب اللہ صفات سے متصف ہے تو اللہ جس کی مدد کرے گا وہ منصور ہے اور اللہ جس پر اپنا قہر نازل کرے گا وہ مقہور ہے. شيخ صوتكم واضح ہے. منقطع كثيرا كثيرا يا ربي. اچھا یہاں روک دیتے ہیں بیٹے، ٹائم نعم بھی ہو نعم إن گیا. شاء الله. جي شيخ. ہاں، جي شيخ الحمد یہاں لله. روک دیتے ہیں، پڑھ لیں گے انشاءاللہ. إن شاء الله. یہ مقروء المقہور جو آیا ہے یہ مغضوب کے معنی میں ہو سکتا ہے شیخ؟ مغضوب. نہیں، مغلوب
مغلوب کے بارے میں ہو سکتا ہے غالب کے اپوزٹ میں، لیکن یہاں پر یہ اردو میں قہر کا لفظ استعمال کرتے ہیں. قہر کا مطلب اچھا کسی کو زیر کرنا، کسی کے اوپر قوت بیٹھنا، کسی کے اوپر طاقت سے زور ڈالنا. مغلوب کہہ سکتے ہیں ایک حد تک، لیکن مغلوب کے اندر وہ پورا معنی نہیں آتا ہے جو مقہور کا ہے. جی 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 الحمد للہ الحمد للہ. واضح شیخ، بارک اللہ فیکم، تقبل اللہ منا ومنکم شیخ، رفع اللہ قدرکم. جو بھی پڑھیے پورا اس سے فہم اور سمجھ کے ساتھ پڑھیے، پڑھائیے بیٹا. جی شیخ. شیخ یہاں پر جو اپنا ایک سیکنڈ میں مارک کروں، کہاں ہے وہ؟ ہاں، تدلیلیہ جو آیا ہے بمعنی تاکید، چلے گئے شیخ. چلیے، کوئی سوال ہے؟ جی رقیہ عبداللطیف، آپ نے میسج کیا مجھے، آپ ہیں آن لائن؟ یعنی آپ نے جو سوال کیا نا کہ اس کا جواب سننے کے لیے اگر آپ آن لائن ہیں تو آپ جواب دیجئے. چلیے خلاص، تو کل انشاءاللہ مقہور سے شروع کرنا ہے. کتنا ہے بھائی؟ تھوڑا ہی ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلته سهلا وأنت شئت سهلا. سب واضح ہے سب کے لیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں نصرت، یہ لاسٹ پیراگراف یہ کچھ بول رہے تھے نا ایسے لیکن ربنا اللہ کا آپ کچھ پوچھے نا، تھوڑا یہ پیراگراف ایک بار تھوڑا وہ کرو نا، ایکسپلین کرو. یہ والا 88 ہے ایسا. ہاں یہ ریکارڈنگ آن ہے حضرت. ان اللہ من راجعون.